الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ لوگوں میں ایک خیال، ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ میلاد منانا ہے۔ ان کے مخالف بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں میلاد نہیں منانا۔ آج کے اس سبق میں چند امور بلکہ اہم کاموں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر یاد رہ جائیں تو شاید زندگی بھر کے لیے یہ عقدہ حل ہو جائے۔ جن کاموں کو ہم ناجائز کہتے ہیں یا جائز کہتے ہیں، یہ ناجائز اور جائز کام کیا ہوتے ہیں، ان کے کتنے درجات ہوتے ہیں اور ان درجات پر کیا حکم لگتا ہے، تھوڑی سی تفصیل اب آخر تک یہ کلپ دیکھیے۔ ناجائز کام کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پہلا اس کا درجہ ہے حرام۔ یہ حرام کام ناجائز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ناجائز کام کیا جی۔ جو بندہ کسی حرام کام کو حلال کہہ دے، جو بندہ کسی حرام کام کو حلال کہہ دے، بولے میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ فرسٹ اسٹیپ ناجائز کا حرام۔ جو بندہ کسی بھی حرام چیز کو حلال کہہ دے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر حرام نہ کہے، حلال نہ کہے، اس کو بس اتنا بولے حرام ہے لیکن میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں نے یہ کام کرنا ہے، یعنی وہ بولے جی جھوٹ حرام ہے لیکن وہ میں بول دیتا ہوں، تو وہ بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ ایک بھی مرتبہ وہ کام کرے گا تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ ناجائز کا سب سے ٹاپ اپ مرتبہ ہے، ٹاپ کلاس مرتبہ۔ اگر کوئی بندہ اس حرام کا انکار کرے گا، اس کو حلال کہے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر انکار نہ کرے، حلال نہ کہے، اس کو حرام ہی بولے لیکن اس پر عمل کر لے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، فاسق معلن کہا جاتا ہے اسے۔ دوسرے نمبر پر ہے مکروہ تحریمی۔ یہ حرام سے نیچے ہے جی، یہ بھی ناجائز کام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے گا تو وہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ وہ بولے جی میں اس کو مکروہ تحریمی نہیں مانتا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ گمراہ بددین ہوگا، بد مذہب ہوگا، گمراہ کہلائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا وہ۔ ٹھیک ہو گئی؟ اور اگر وہ اس کو مکروہ تحریمی مانتا ہے، انکار نہیں کرتا اس کا، وہ اس کو مانتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر لیتا ہے، ایک مرتبہ کرے گا تو گناہ صغیرہ، اور اگر عادت بنا لے تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ 2 مرتبے ہو گئے۔ تیسرا مرتبہ اساءت، یہ بھی ناجائز کام ہے۔ اساءت یہ اس سے بھی نیچے والا مرتبہ۔ اس میں اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے گا تو وہ کافر بھی نہیں ہوگا، بد مذہب بھی نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ایک آدھ مرتبہ اسے کرے گا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، البتہ عادت بنا لے گا تو پھر اس کے درجات گناہ میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک آدھ مرتبہ اگر اس کو کوئی بندہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ یہ 3rd اسٹیپ ہے۔ 4تھ اسٹیپ مکروہ تنزیہی، یہ بھی ناجائز ہوتا ہے لیکن اس کا اسٹیپ اساءت سے بھی نیچے ہے یہ بھی ناجائز کام یہ، لیکن اس کا اسٹیپ اساءت سے بھی نیچے ہے۔ یعنی اساءت میں تھا کہ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر بھی نہیں ہوگا، بد مذہب بھی نہیں ہوگا، ایک آدھ مرتبہ کام کرے گا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس سے نیچے لانا ہے آپ کو، کافر بھی نہیں ہوگا انکار کرنے سے، بد مذہب بھی نہیں ہوگا، اس پر عمل کر لیا تو یہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اس پر اگر کسی نے عمل کر لیا تو یہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ البتہ
یہ لائق ملامت ہوگا. اسے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ ملامت کریں گے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ لائق ملامت ہے، اس کی آپ بے عزتی کر سکتے ہیں، ملامت اس پر کی جائے گی. 5th اسٹیپ ہے خلاف اولا. یہ بھی ناجائز کام. خلاف اولا بھی ناجائز کام ہے. اس کا اسٹیپ مکروہ تنزیہی سے بھی نیچے ہے کہ اگر کسی نے یہ کام کیا نہ وہ کافر ہوگا، نہ بد مذہب ہوگا، نہ اس کو گناہ ملے گا، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ والا کام کیا اس کو آپ ملامت بھی نہیں کر سکتے، اس کو آپ ملامت بے عزتی بھی نہیں اس کی کر سکتے. یہ شریعت کا اصول ہے. یہ بھی ناجائز کام. ٹھیک ہو گئی بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 5 اسٹیپ اس ناجائز کے بیان ہوئے. تمام کتابوں میں، ہر مذہب، ہر مسلک کی کتابوں میں جو اسلام سے متعلقین لوگ ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے امام مسجد سے پوچھیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کے پاس جا کے پوچھیں. یہ 5 درجے ہیں. میلاد پاک ہے. کسی کو لگتا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو کسی کو جواب نہ دیں. آپ بس سر جھکائیں. آپ کی شریعت نے یہ 5 اسٹیپ بیان کیے ہیں، بس سر جھکا کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میلاد منانا ان میں سے کس درجے میں جائے گا. ٹھیک ہے. آپ صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ میلاد منانے سے حرام کام ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا، اساءت ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا کہ خلاف اولا ہوگا. یہ فیصلہ کر لیں. خود اگر آپ صاحب علم نہیں تو آپ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں جو آپ کا پڑھا لکھا مستند کتابیں پڑھنے والا عالم دین ہو، پڑھا لکھا ہو. اس سے جا کے آپ پوچھ لیں جی میلاد ناجائز ہے تو ناجائز کا کون سا گریڈ ہے. جب وہ آپ کو گریڈ بتا دیں تو جناب علی اگر وہ بتائیں حرام، اگر وہ بتائیں حرام تو حرام جس دلیل سے ثابت ہوتا ہے وہ دلیل قطعی الثبوت ہوتی ہے اور قطعی الدلالت ہوتی ہے. وہ دلیل قطعی الثبوت ہوتی ہے، قطعی الدلالت ہوتی ہے. ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن سے ثابت ہوا ہے. قرآن مجید، فرقان حمید سارا قطعی الثبوت ہے لیکن سارا قطعی الدلالت نہیں ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں. جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں انہیں یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں. حرام ثابت کرنے کے لیے اگر کسی نے یہ کہا کہ میلاد پاک حرام ہے تو اس کو دلیل قطعی الثبوت، قطعی الدلالت لانی پڑے گی. اگر وہ حرام نہیں کہتا، مکروہ تحریمی کہتا ہے تو اس کو دلیل ظنی لانی پڑے گی. اس کو دلیل ظنی لانی پڑے گی. اب دلیل ظنی میں بھی چاہے وہ ظنی دلالت ہو جائے یا ظنی ثبوت ہو جائے، دونوں چل جائیں گے مکروہ تحریمی ثابت کرنے کے لیے. دلیل اس کو یہ لانی پڑے گی. اگر اس نے کہا ہے کہ یہ اساءت ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 3rd اسٹیپ ہے، اس کو کسی خبر واحد قیاس سے یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ خلاف سنت کام ہے. اگر وہ مکروہ تنزیہی کہتا ہے تو اس کو اس سے بھی نیچے کی دلیل لانی پڑے گی. اور اگر وہ خلاف اولا کہتا ہے تو اس کو اس سے بھی نیچے کی دلیل لانی پڑے گی. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ ان 3 اسٹیپس میں نہیں آتا. ان 3 اسٹیپ میں تو گناہ نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا ایشو بنا کر اگر کوئی بندہ میلاد پاک پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان 3 اسٹیپس پہ بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ کر رہا ہوتا ان 2 اسٹیپ پہ. اب صرف اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اپنے علماء سے ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ علی جا بس یہ ارشاد فرما دیں کہ میلاد منانا حرام ہے
یا مکروہ تحریمی. اگر علامہ صاحب یہ کہہ دیں کہ جی حرام ہے تو انہیں کہیں جی ہمیں دلیل عطا فرمائیں، اور دلیل وہ ہو جو قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہو، متواتر محکم دلیل چاہیے ہوگی. اگر وہ کہیں مکروہ تحریمی تو اس کے لیے دلیل ظنی الثبوت بھی کفایت کرے گی، اور وہ دلیل بھی کم از کم خبر مشہور آئے گی واجب ثابت کرنے کے لیے. اتنی سی یہ گفتگو ہے. اب اس کے برابر میں دوسری بات، اب میلاد مناتے ہیں، یہ تو ان کا تھا جنہوں نے کہا ناجائز، جنہوں نے کہا جائز، تو جائز کے بھی اسی طرح 5 ہی مرتبے ہیں محترم. جائز کے بھی 5 ہی مرتبے ہیں. پہلا جائز ہوتا ہے فرض، دوسرا ہوتا ہے واجب، تیسرا ہوتا ہے سنت مؤکدہ، چوتھا ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ، اور 5واں ہوتا ہے مستحب. آپ نے کہا ہے یہ جائز ہے، آپ اس درجے کا جائز لیتے ہیں، اس درجے کا، اس درجے کا، اس درجے کا، کہ اس درجے کا. آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے نزدیک میلاد پاک اس درجے میں ہے، آپ کے نزدیک میلاد پاک اس درجے میں ہے، تو آپ اسی درجے کی دلیلیں نکالیں گے. آپ کیوں پریشان ہونے لگے کہ آپ کو درجہ یہ والا نکالنا ہے، دلیلیں آپ اس کی تلاش کر رہے ہیں، دلیلیں آپ اس کی تلاش کر رہے ہیں. یہ علماء نے بالکل واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ جس درجے کا مسئلہ ہوگا اسی درجے کی دلیل چاہیے ہوگی. آپ پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو درجے کا پتہ نہیں ہوتا. کوئی شخص آپ سے مطالبہ کیسے کر سکتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کر کے دکھائیں؟ آپ اس کی تربیت کریں، اسے سمجھائیں کہ خدا کے بندے ہم نے کون سا بولا ہے کہ فرض ہے. ہم فرض تھوڑی ثابت کر رہے ہیں جو تمہیں قرآن سے دلیل دیں گے. آپ اس کی تربیت کریں کہ ہم نے واجب تھوڑی ثابت کیا بھائی، ہم نے مستحب ثابت کیا ہے، یہ ہمارے معمولات میں سے ہے، ہم نے اس کو فرض اور واجب ثابت نہیں کیا. جب ہم نے اس کو فرض اور واجب ثابت نہیں کیا تو ہم تمہیں قرآن کی دلیل کیوں دیں گے؟ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ہمارے دعوے کے مطابق دلیل آئے گی. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، میرا دعویٰ ہے مستحب کا، میں مستحب کے مطابق دلیل دوں گا اور وہ ماننی پڑے گی. آپ کا دعویٰ ہے حرام کا، آپ ذرا میدان میں آ جائیں. آپ کا دعویٰ ہے مکروہ تحریمی کا، آپ میدان میں آ جائیں، آپ دلیل قطعی پیش فرمائیں. ہر شخص اس سبق کے تناظر میں اپنے معاملات کو توجہ سے دیکھا کرے. جو ذمہ داری جس کی ہوتی ہے اس کو وہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. یہ بلا اختلاف مسلک ہر شخص کے لیے دعوت فکر ہے. سوچیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے علماء، اپنے بڑوں سے پوچھ کے دیکھیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے بات اور آپ کے نظریات میں درستگی آ جائے تو میرے لیے بھی دعائے خیر فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر.